أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دوستان، عزیزان، بزرگان، زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے ہماری ظاہراً آج 5ویں نشست ہے، اور بعض مقدماتی ابحاث کو چھوڑ کر کے جو گزشتہ روز ہم نے آرائز پیش کی تھی، وہ لفظ سلام کو محور قرار دے کر کے قرآن اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام سے مدد لیتے ہوئے السلام کے جو معنی ہو سکتے تھے، جو ممکنہ تعبیریں ہو سکتی تھی، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج انتہائی سنگین اور سخت بحث ہے. کوشش ہوگی کہ اس کو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن واضح کر کے، آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ یہ کہ السلام کے بعد جب ہم اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں تو جملہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت اور رسالت کی جائیگاہ یا مقام. جس طرح سے السلام سے ہم سرسری طور پر رد نہیں ہوئے تھے، گزرے نہیں تھے، اس پر دقت کی تھی، کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح اس لفظ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا تأمل کرنا ہے، رکنا ہے. لطف سے خالی نہیں ہے، لطف آئے گا. اور وہ یہ کہ قبلہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ السلام علی اہل بیت النبی، یہ نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا السلام علیکم یا موضع الرسول، نہیں. فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ. یہاں تھوڑا سا علمی نکتہ ہے، اگر یہ حل ہو جائے تو بہتر ہے. 3 بنیادی نکات ہیں. سب سے پہلا نکتہ نبوت ہو یا رسالت ہو، یہ دونوں ولایت کے بعد ہیں. نبوت ہو یا رسالت ہو، یہ ولایت کی شاخیں ہیں، فرع ہیں. کیسے؟ ہماری اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں آپ واقف ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں عام خاص مطلق. عام خاص مطلق. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ کوا پرندہ ہے، پرندہ کوا ہے. تمام کوے پرندے ہیں، لیکن کیا تمام پرندے کوے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
تمام پروفیسر ٹیچر ہیں، لیکن کیا تمام ٹیچر پروفیسر ہیں؟ نہیں۔ مطلب اگر واضح ہو گیا تو اب میں اپنی مثال، اپنے وہ جو دعویٰ ہے اس کے اوپر ہی دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں۔ تمام پیغمبر، تمام رسول ولی خدا ہیں، لیکن تمام ولیان خدا، تمام اولیاء خدا پیغمبر اور رسول نہیں ہیں۔ حل ہو گئی یہ بات۔ لہٰذا اب پتہ چلا کہ تمام پیغمبر اور رسول یہ ولی ہوتے ہیں۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولیہ عربی میں نزدیک کے، پیچھے کے معنی میں دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نزدیک ہے، جس کو قرب پروردگار حاصل ہے۔ اور یہ قرب پروردگار حاصل ہونا یعنی جتنے جتنے حجاب ہیں وہ ہٹتے جائیں گے، قرب پروردگار ملتا جائے گا۔ پھر وہی بات، یہاں ہر کوئی ولی ہے اپنی حد تک، جو جتنا قربتاً اللہ اپنے اعمال کو انجام دیتا جائے گا، خالصتاً للہ کام کو انجام دیتا جائے گا، وہ خدا کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ ایک نقطہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسل ولی ہیں، لیکن تمام اولیاء رسول یا پیغمبر نہیں ہیں۔ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، ان اولیاء کے درمیان ایک تقسیم ہے۔ ایک ہے ولایت، ولایت تامہ، ولایت کبریٰ یا ولایت کاملہ۔ دوسری ولایت ہے ولایت ناقصہ۔ ولایت تامہ کیا ہے؟ ولایت تامہ یہ ہے کہ اس ولی خدا نے دائرہ امکان میں، لیکن دو عوالم ہیں، ایک جس کو ہم تقسیم کرتے ہیں واجب سے، وجود کو دو قسموں میں سے، ایک واجب ہے، ایک ممکن ہے۔ امکان کی تمام سرحدوں کو عبور کرتا ہوا جو وجود امکان کے آخری سطح پر پہنچ کے واجب کے نزدیک ہوتا ہے، اور اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ درمیان میں حجاب باقی نہیں ہے، یعنی واسطہ درمیان میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ایک دوسرا مقدمہ ہے ولایت کے حوالے سے، اولیاء کے اعتبار سے۔ اور ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں۔ ولی یہ کامل، بندہ عبد خالص خدا، جو 14 کی ذات ہے، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، حجاب نہیں رہا۔ اللہ اور ان 14 ہستیوں کے درمیان حجاب نہیں، واسطہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی سنگین بحث آئے گی، وہ انشاءاللہ بعد میں بھی حل کریں گے۔ چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ ایک وزن آپ کے دل میں رہے اور سوال کے طور پر باقی رہے آخر بحث میں۔ ایک یہ بات ہوگی کہ ولی دو قسم کی، ولایت دو قسم کی ہے، ایک ولایت تامہ ہے، ولایت کاملہ ہے یا ولایت کبریٰ ہے، دوسری ولایت ولایت ناقصہ ہے۔ یہ ولایت کاملہ جو ہے یہ کن کو حاصل ہے؟ صرف 14 کو۔ بقیہ جو ہیں ان کے پاس ولایت ناقصہ ہے، حتی الانبیاء، حتی انبیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر انبیاء شامل نہ ہوں تو یہ جو رتبہ بندی ہے، ابھی ہم نے عرض کیا نا، مراتب ہیں ان کے درمیان، کوئی ان میں ابراہیم ہے، کوئی ان میں موسیٰ ہیں، کوئی ان میں عیسیٰ ہیں، پھر باقی بات کے انبیاء، ان میں بھی مراتب۔ تو 3 یہ چیزیں اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ اجازت چاہ سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے اگر کوئی دہرا سکتا ہے ان تینوں باتوں کو قبلہ کے علاوہ؟ 3 اہم نقطے جو آج بیان کے درس ہے نا، یہاں کی مجلس کا تو ابھی سما نہیں۔ ایک، رسالت اور نبوت فرع ہے، اصل جو ہے وہ ولایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، ولایت کی 2 قسمیں ہیں، تامہ ہے اور ناقصہ ہے۔ اور تیسرا، ولایت کے مراتب ہیں۔
ہر ایک کو ایک جیسی ولایت نہیں ملی. جو جتنا خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتا جائے گا، عبادت کرتا جائے گا، اس کو قرب پروردگار بھی ملتا جائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اچھا، اب وہ انسان جس کو یہ قرب پروردگار حاصل ہے وہ کون سی ذات ہے؟ قرآن کی روح سے 2 مرتبہ معراج کا ذکر آیا ہے، ایک سورہ نجم میں اور ایک سورہ اسراء میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. یا دوسری جگہ پہ کون سا تذکرہ ہے؟ سورہ نجم میں دنا فتدلا والی جو قاب قوسین والی جو بات آ رہی ہے کہ اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا. یہ مبالغے کی آخری حد کو بیان کر رہے ہیں، یعنی درمیان میں واسطہ کوئی نہیں رہا. اب درمیان میں واسطہ موجود نہیں ہے. کسی کے ذہن میں بھی یہ نہ رہے کہ جبریل درمیان میں واسطہ بن جاتے ہیں. نہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو وہاں جبرائیل امین نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آپ سے پہلے کے بھی کچھ انبیاء آئے ہیں، لیکن یہاں سے گزرنے کی اجازت ان کو نہیں تھی. آپ کو ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جائیں، جا کے ملکوت کو دیکھیے اور ان کے نظارے کیجیے. اور وہاں سے پھر یہ وہ واحد ذات ہے جو گزری ہے انبیاء میں سے. تو لہٰذا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ جب خالق اور مخلوق کی اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی ہے تو چونکہ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بقول کہ امام رسول اکرم پر غشوہ طاری ہو گیا. غشوہ جیسے ایک مدہوشی کی جو حالت ہوتی ہے نا، کہ درمیان میں حائل کوئی نہیں ہے، اب کوئی واسطہ نہیں ہے. سورہ مائدہ کے حوالے سے بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو یا تو مکمل طور پہ اللہ نے مستقیماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی آیات پہنچائی ہیں. ان میں سے بعض جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے توسط سے ہوئی ہیں. اور اس سورہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم پر اکثر یہ مدہوشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی. مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ درمیان میں واسطہ نہیں ہے. اب ذرا حوصلہ کیجیے گا، واسطہ نہیں ہے تو اگر خدا کو اپنے بندوں کو نور دینا ہے تو پہلے انہوں نے لینا ہے، بعد میں دوسروں کو ملے گا. اللہ نے اپنے بندوں کو رزق دینا ہے تو پہلے یہ لیں گے پھر دنیا کو تقسیم کریں گے. اللہ نے اگر کسی کو موت دینی ہے تو پہلے یہ لیں گے، بعد میں اسرائیل کو ملے گی، اور بعد میں وہ 2 لوگوں کی روح قبض کرے گا. لوگوں کو کی اگر حیات کا مسئلہ ہے تو حیات اس میں حی سے یہ کسب کریں گے اور لوگوں کو زندگیاں دیں گے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ بغیر دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی تک کا جو مقدمہ تھا تمام تر عقلی مقدمے کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑھا ہوں، اور روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اگر یہ جو بعض ہمارے خطبہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ایک دم یا غلوف کی حد میں ادھر گزر جاتے ہیں یا ادھر تقصیر میں چلے جاتے ہیں. نہ، امر جو ہوتا ہے وہ متوسط ہوتا ہے، درمیان میں چلنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہے. حتی یہ تمام کے تمام انبیاء، میرے امام کی روایت ہے تفسیر صافی میں، امام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے روح خلقت کی ہے
ارواح کو خلق کیا ہے تو انبیاء کی ارواح پر ہمارے نبی کی روح نبی تھی. جس طرح لوگوں پر نبی آتے ہیں اور لوگ بنتے ہیں امت، تمام کے تمام انبیاء میرے نبی کی امت تھے عالم ارواح میں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ باقی انبیاء اپنی حد تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس 2 اسم تھے. کل اسم کتنے تھے؟ 72. حضرت موسیٰ کے پاس 4 اسم تھے جن سے وہ معجزات اور کرامات دکھاتے تھے. اگر عیسیٰ کسی مردے کو زندہ کر رہے تھے، کسی مریض کو شفا دے رہے تھے، تو وہ ان 2 اسماء کی بدولت تھی. حضرت ابراہیم کے پاس 8 اسم تھے اور اہل بیت فرماتے ہیں ہم 14 کے پاس 72 کے 72 اسم ہیں. درود تو پڑھ دیں محمد علیہ محمد. ہم اہل بیت کے پاس 72 کے 72 اسم ہیں. کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں تشریح کروں کہ اللہ کی تمام تر صفات کا مظہر ہے یہ ازوات کرام. اگر اس میں حی کو تجلی کرنی ہے تو اس میں کرنی ہے، اگر ممیت کو کرنی ہے تو یہاں کرنی ہے، اگر رازق کا اسم تجلی کرے گا تو یہاں کرے گا، کیونکہ درمیان میں واسطہ نہیں ہے. اگر واسطے کو آپ اچھا کیا ہوگا اگر واسطہ ہم تصور کر لیں تو اگر واسطے کو تصور کر لیں تو تصور یہ ہوگا کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں اہل بیت کی رسائی نہیں ہے، جبریل کی رسائی ہے. غلط کروں؟ کوئی ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسے اختیارات ہیں، کچھ ایسے اسماء ہیں جو جبریل کے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. حتیٰ آگے چل کر خزان العلم کی جب بحث کروں گا، بہت سنگین بحث ہے، وہاں یہ بتاؤں گا کہ خدمت میں عرض کروں گا جبریل کی کیا حیثیت کہ وہ پیغام لے کر کے آئے اور ان کو دے، ان کو پتہ نہ ہو. اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، انشاءاللہ اس کی تشریح اس وقت کریں گے. یہ انہی سے لیتا ہے، انہی تک پہنچاتا ہے، بس اس سے بڑھ کر اوقات نہیں ہے. اگر اوقات تصور کریں گے تو ان کا ناقص ہونا لازم آتا ہے، اور یہ ناقص نہیں ہے. 72 کے 72 اسماء پوری آب و تاب کے ساتھ ان ازوات گرامی میں تجلی کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایام سوگواری شروع ہو چکے ہیں اس ماہ مبارک میں، جہاں حسن جیسی ذات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے. ایک ولی نے آ کر کے دنیا کو منور کیا ہے. تو ولیوں کا ولی شیر جلی اپنے آخری روزے رکھ کر کے، اپنی آخری اطاعتیں، اپنی آخری عبادتیں، وہ عبد خالص خدا، وہ ولی کامل خدا اس دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے. عزاداران امام حسین، عزاداران مولا کائنات، آج دروازے کی میخیں بھی علی کا رستہ نہیں روک سکتی. آج بطخ بھی رستہ نہیں روک سکی. آج علی کے رستے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو پا رہی. جن کو علم بھی ہوا وہ بھی دیر سے پہنچے کہ شقی اپنا کام کر گیا. شقی کا کام ہونا تھا اور علی اسی محراب مسجد میں فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن و حسین بالین پر نظر آ رہے ہیں. آپ تصور کیجئے اتنا کریم امام
اتنا کریم امام کہ ہوش میں آتے ہی اپنے قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہا ابن ملجم کہاں ہے؟ کہا بابا وہ کھڑا ہے، پکڑ لیجیے اس کو. کہا خدا را اس کو ہتھ کھڑیاں نہ لگا، اس پر سختی نہ کرنا. حسن دیکھو اس کی آنکھیں خوف کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں. بہت کریم مولا، ابھی تو 20 سال نہیں گزرے گے کہ تیری بیٹیوں کے پاؤں پہ بیٹھ گیا ہوں. اسی کوفے میں کشاں کشاں پھرائی جائیں گی اور علی کا یہ فرمان کسی کو یاد نہ ہوگا. غیرت مندو، اور یہاں علی اپنے قاتل کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا، تم اس کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب سلوک روا رکھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.